یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق ہے، ہر مسلمان میں شوق ہو مجھے دین سیکھنا ہے، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں ڈرائیور ہوں اور گاڑی چلانی نہیں آتی، ارے کہ جی میں درزی ہوں اور کپڑے سینے نہیں آتے، ارے بھی کیا کہہ رہے بھائی، ہاں میں بڑا زبردست کوک ہوں، باورچی ہوں، بھئی یہ کھانا پکانا نہیں آتا ہوں میں بڑا اچھا کوک۔ آج مسلمان کو دین کی بنیادی چیزیں نہیں آتی۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان ملا، میں نے کیا پڑھتے ہو کہ میں فرسٹ ایئر میں ہوں، فلاں کالج میں ہوں، اچھا کتنی فیس ہے؟ اتنی فیس ہے۔ پہلے کہاں کا پڑھے کہ فلاں کتنی فیس ہے؟ اچھا میں کہا اچھا غسل کے فرض بتانا، کہتا 8۔ میں نے کہا پورے بھی کر کے دکھا لیں، اب ادھر ادھر دیکھیں 8 کہاں سے پورے کرو۔ تبلیغ میں یہ محنت، دین سیکھو بھائی، ہر مسلمان دین سیکھے۔ ایک جنازہ پڑھا، ایک افسر تھا، اس کا پوتا فوت ہوا 2 سال کا، تو جنازے میں سارے بڑے بڑے افسران تھے، بڑے بڑے افسران، بڑی بڑی گاڑیاں، 4 گن مین۔ میں نے کبھی آپ جنازہ پڑھنے آئے، چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچے کے جنازے کی دعا آتی ہے آپ کو؟ میں شرمندہ نہیں کر رہا، میں نے کہا احساس میں ہم مسلمان ہیں، دین سیکھو بھائی، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے۔ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی، دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو، اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ واہ واہ، اب یہ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ مغرب میں پڑھ لیا، فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ کیسے عمل بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھے گا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعت سنت موقدہ جو پڑھے گا، آپ نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دے گا۔ کتنی کمائی کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار پڑھے 10 پھر 10 پھر 10 پھر 10، 1 محل 2 محل 10 محل پڑھی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت بڑے، وہاں کمی تھوڑا ہے کہ وہ اللہ کہے گا بس کرو۔ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی، ہمارے افسروں میں شوق ہو اعمال کا، قرآن کا، ذکر کا، ہمارے مالداروں میں، ہمارے غریبوں میں، ہمارے مزدوروں میں۔ اللہ نے انسان کو فطری طور پر لالچی بنایا، جس چیز میں نفع نظر آئے گا توڑے گا۔ ہمیں شوق دلایا اعمال کا، قرآن کا۔ ہمارے گھروں میں مقابلہ ہو کس کا؟ 1 سپارہ پڑھا ہے میں 2 سپارے پڑھوں، 2 سپارے پڑھے میں 3 سپارے پڑھوں۔ ابا قرآن پڑھے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بہو قرآن پڑھے، بیٹی قرآن پڑھے، پوتا پوتی قرآن پڑھے۔ قرآن کا شوق ہو، قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، تلاوت کا مزاج ہو، اس سے گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، اس سے زندگی آسان ہوگی، چیزوں سے نہیں اعمال سے۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے، آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے کیا ہو گئے؟ ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں، جس گھر میں اعمال نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، چاہے سونے چاندی سے بھرا ہو، چاہے 10 کنال کا بنگلہ ہو، یہ ویران گھر ہے۔ اس گھر میں مصیبتیں، نحوستیں، پریشانیاں، دکھ اور غم آئیں گے۔ یہ محنت ہو رہی،
کہ گھروں کو آباد کرو اعمال سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے۔ سب کے ہاتھوں میں تسبیح، توبہ توبہ، دو موبائل رکھے ہوئے ہیں، تصویر ہی رکھی ہوئی، 6 گھنٹے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے، 10 منٹ کے لیے تصویر نظر نہیں آتی۔ آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے موبائل پکڑاتے ہیں، تصویر نہیں پکڑاتے۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو تسبیح تحفے میں دو تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں کیا ہوا تم؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہمیں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ واہ واہ! آج گھروں میں جاؤ نا، کسی کے کریمیں، لوشن، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، او بھائی اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرے چہرے پہ نور عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ کثرت سے درود شریف پڑھو، حد نہیں باندھی، کثرت سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، جیسے آج وقت ہے نا، یہ میرا کلب کا وقت، یہ میرے جم کا وقت، یہ میری سیر کا وقت، یہ میرا فلاں چیزوں کا وقت۔ صحابہ نے کیا کہ یہ میرے ذکر کا وقت ہے، اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ کیسی عجیب بات ہے۔ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار۔ ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف، باقی دوسرے اذکار۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف، 1/3 باقی اذکار۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہمارے گھروں میں فضا بنے، ہمارے وکیل، جج، افسر، ہمارے مزدور، ریڑھی والے، چھاپڑی والے، فضا بنے ان میں کیا؟ قرآن کی، ذکر کی، استغفار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار کرو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، وہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ وقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا۔ استغفار پر اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ بارشیں دے گا، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، نہروں میں برکت، باغات میں برکت، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ کس پر؟ استغفار پر۔ یہ زندہ ہو استغفار، یہ محنت ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔